سورہ صافات بھی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے شروع میں نازل ہوئی. تو اس میں احکام نہیں تھے، زیادہ احکام نہیں تھے، عقیدہ توحید کو زیادہ بیان کیا گیا. اور یہ مشرکین مکہ جنات پر ایمان رکھتے تھے، بہت سارے جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، کاہنوں کے سحر میں گرفتار تھے. جو آج بھی جیسے جاہل قوموں میں ہوتا ہے نا، جو دلائل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو فالو نہیں کرتے، کاہنوں کی باتوں کو مانتے ہیں. یہ روحانی عامل شامل جس طرح کے شیاطین کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے بھی یہ تھا، تو شیاطین کاہنوں کے پاس آتے اور جھوٹ ملا کے نا ان کو جھوٹ بہت سارے بتاتے، ان میں اتفاق سے کوئی ایک آدھ بات سچی بھی نکل آتی تھی، تو لوگ پھر انہی پر یقین کرتے. تو ظاہر ہے اسلام جب دنیا میں آیا، اسلام تو ایک حقیقی بات کرتا ہے، تو کاہنوں کے سحر سے اور کاہنوں کی عقیدت سے نکالنا بھی ضروری تھا. تو اللہ نے سورہ صافات کے پہلے رکوع میں اس کا بھی تذکرہ کیا. تو ہم شروع کرتے ہیں. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بستہ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کا حکم سننے کے لیے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے بھی صف بستہ ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، نماز میں تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ کے دربار میں صفیں بناتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں روکتے ہیں. آیت کے آگے سے پتہ چلتا ہے اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو شیاطین کو اوپر جانے سے روکتے ہیں، عالم بالا میں جانے سے. تو شیاطین جو ہے نا عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، تاکہ لا کے کاہنوں کو بتائیں، اور پھر لوگ کاہنوں کی باتوں پہ یقین کر کے کاہنوں سے عقیدت رکھیں اور دین اور مذہب سے دور ہو جائیں اور کاہنوں ہی کو اپنا معبود بنا لیں یا ان کی عقیدت میں گمراہ ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا ایک انتظام کیا. اس کی تفسیر پہلے بھی ڈیٹیل سے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات بہت کثرت سے اوپر جایا کرتے تھے، تو نبوت کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا گیا. پہلے بھی اوپر جاتے تھے اور ایک آدھ بات ملتی تھی اس میں 100 جھوٹ ملاتے تھے. تو لیکن اس کا امکان تھا کہ کچھ نہ کچھ اوپر سے لے لیں. لیکن جب اسلام دنیا میں آیا، قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اللہ نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا ان کا، تاکہ حق اور باطل میں ذرہ برابر بھی خلط ملط نہ ہو سکے. تو اس کی تفسیر میں سورہ جن میں بیان کر چکا ہوں. سورہ جن میں نہیں، سورہ احقاف میں غالباً، وہاں بہرحال پچھلے ایپیسوڈز میں اس کی بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. فالزاجرات زجرا، قسم ان فرشتوں کی جو روکتے ہیں روک کر، سختی سے روک دیتے ہیں. وہ کیسے روکتے ہیں؟ شہاب ثاقب کے ذریعے جنات کو اوپر جانے سے روکتے ہیں. فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی. ان الہکم لواحد، تینوں قسم کے فرشتوں کی اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں تمہارا معبود ایک ہے، ورنہ یہ اتنے طاقتور فرشتے صف بستہ ہو کے اس کے سامنے کھڑے نہ ہوتے اور اس کی یاد، اس کا ذکر نہ کرتے اور اس کے حکم پہ اتنے طاقتور جنات کو روکتے نہیں. وہ تو یہ ساری اللہ کی طاقت اور قدرت کے دلائل ہیں، اور جو اتنا پاورفل ہے وہ اکیلا ہی ہے. رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی رب. ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب. قرآن میں مشرق کا لفظ استعمال ہوا، مشرقین کا لفظ بھی استعمال ہوا، مشارق کا بھی. مشرق کا مطلب جب مغرب کے مقابلے میں جو سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، اور مشرقین کا مطلب سردیوں میں سورج جہاں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں. تو دونوں کے کو ایک الگ الگ پوائنٹ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس لحاظ سے یہ دو مشرق ہے. اور حقیقت میں کیا ہے کہ سورج روزانہ ایک نئی سمت سے نکلتا ہے، یعنی مشرق یہاں سے نکلے گا، پھر تھوڑا تھوڑا روزانہ اس ہر ڈیٹ میں نا چینج ہوتے ہوتے ایک انتہا کو جائے گا، پھر وہاں سے واپس آنا شروع ہوگا. تو یہ ہر نئے دن جو سورج ایک نئی سمت سے نکل رہا ہے، ان کو ہر سمت کو ایک نیا مشرق کہا گیا ہے، جو بہت سارے ہوتے ہیں. یعنی 365 تو ہوتے ہیں نا سال کے، 365 دنوں میں ہر دفعہ نئی سمت سے نکل رہا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے دن چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی مشرق ہیں سب کا مالک ہے. انا زینا السماء دنیا، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ایک زینت کے ساتھ. جو ستارے ہیں، ستاروں کا مقصد صرف آسمان دنیا کو مزین کرنا نہیں ہے، بہت سارے مقاصد ہیں. لیکن عرب کے بدوؤں کے لیے اور جن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، ایک عام دیہاتی کے لیے اتنی بھی دلیل کافی ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو اس ستاروں سے آسمان مزین تو بہرحال ہو جاتا ہے، اور اس سے تمہیں راستے ناپنے میں اور سمندری سفروں میں مدد کتنی ملتی ہے. انا زینا السماء دنیا بزینت الکواکب، دیکھو ہماری طاقت اور قدرت کی، ہم نے آسمان دنیا کو کیسا ستاروں سے مزین کیا، اور وحفظاً، اور اس کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ستاروں کو ہر شرکش شیطان سے. یعنی وہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو ستاروں کے حصے ٹوٹ کے ان کو لگتے ہیں. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یہ سن ہی نہیں سکتے اوپر کے جو ملأ اعلیٰ میں جو کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ اللہ فرشتوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، یہ جنات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے.
وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے ہر طرف سے، یعنی جس طرف سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے وہاں سے. کس کے ذریعے؟ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ان فرشتوں کے ذریعے جو بندش لگاتے ہیں ان کی، یعنی ان کو آگے جانے سے روک دیتے ہیں. دحوراً، دھتکار کر بھگایا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور یہ جنات چونکہ کافر ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب بھی ہے، کیونکہ مسلمان جنات یہ کام کرتے نہیں ہیں، کافر جنات کرتے ہیں تاکہ اوپر کی کوئی خبر ملے اور کاہنوں کو، نجومیوں کو آ کے بتائیں اور وہ ان کی کوئی چیز صحیح نکل آئے اور لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں. تو جنات کا کام ہے، شیاطین جنات کا جو کافر جنات ہیں انسانوں کو گمراہ کرنا، تو وہ گمراہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. الا من خطف الخطفۃ، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پھر بھی اوپر نکل جاتا ہے اور کوئی بات کو اچک لیتا ہے، فرشتوں کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اچک لیتا ہے، تو فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پھر ایک چمکتا ہوا انگارہ جاتا ہے. یہ قرآن کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب بھی ہمیں شہاب ثاقب آسمان میں نظر آئے تو جنات ہی کو مارا جا رہا ہے اس سے. وجہ اس کی ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا، تو لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب قرآن کے نزول کے بعد شہاب ثاقب سے جہاں اور اس میں کوئی حکمتیں تھیں تو ایک کام یہ بھی لیا جاتا تھا کہ جنات کو اس سے بھگایا جاتا تھا. تو یہ مطلب نہیں ہے جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے تو جن ہی کو مارا جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ شہاب ثاقب جو ہے وہ شیاطین اور جنات کو مارنے کے لیے توڑا جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فاستفتہم، پس اے نبی آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا یہ کافر لوگ جو ہیں جو ہماری آیات کے منکر ہیں یہ زیادہ طاقتور ہیں، ام من خلقنا، یا وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے، یہ جنات بھی ہم نے پیدا کیے، یہ فرشتے بھی ہم نے پیدا کیے. سوال پیدا ہوتا ہے مشرکین تو جنات اور فرشتوں کے قائل ہی نہیں تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قائل تھے، کیونکہ دین ابراہیمی کو تو مانتے تھے نا، اور یہ بھی مانتے تھے یہ فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اتنے طاقتور فرشتے جو آسمانوں تک جا رہے ہیں، عرش تک جا رہے ہیں، آنا جانا ہے، اور اتنے طاقتور جنات کو کنٹرول رکھ رہے ہیں، یہ ہماری مخلوق بہت طاقتور ہے. تو انسان اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، تو کمزور کو چاہیے کہ وہ مان کے چلے، نہ کہ انکار کرے. بل عجبت ویسخرون، ہاں انا خلقناہم من طین لازب، اور یہ جو انسان ہے ہم نے ان کو ایک لیس دار مٹی سے بنایا، بدبودار مٹی سے، چپکنے والی مٹی سے. ان کا تو میٹیریل ہی بہت ہی کم درجے کا ہے، تو انسان پر تکبر اور اترانا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ہماری آیات پر ایمان لاتے اور موت کے بعد زندگی کا یقین کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا. اے نبی آپ بالکل ایک الگ سمت میں جا رہے ہیں اور یہ مشرکین بالکل 180 ڈگری پر الگ سمت میں. وہی کیا ہے؟ بل عجبتا، بلکہ آپ کو ان کی باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ بنایا اللہ نے مٹی سے اور انتہائی کمزور، اور باتیں کیسی متکبرانہ، اور ان کا اسٹائل کیا ہے؟ ویسخرون، یہ آپ کی ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. چلو انکار کر دیتے، نہ مانتے، لیکن تکبر کی اس انتہا پر ہے کہ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کو نصیحت بھی نہیں ہوتی. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی ہماری نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ایک جملہ بس ان کی زبان پر ہے کہ یہ جادو ہے. جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں نا نبی کا تو کہتے ہیں جادو ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھلا نبی پر کیوں مان لے آئیں معجزے دیکھ کر؟ اگر ہم ایمان لے آئیں تو اس کا مطلب ہے ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہو جائیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہڈی ہو گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی نبی کے ان معجزوں کو دیکھ کر ہم نبی کو سچا مان لیں اور ایسی معاذ اللہ الٹی بات پر یقین کر لیں کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. تو بھائی اس معجزے میں جادو کا امکان ہے، لیکن دوبارہ زندگی کا امکان ہے ہی نہیں، سرے سے دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی جن کو مرے ہوئے ہزاروں ہزاروں سال ہو گئے وہ بھی زندہ ہوں گے؟ نہ نہ نہ، نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے جواب دیا قل نعم، اے نبی کہہ دیجیے ہاں ہاں وہ سب زندہ ہوں گے. وانتم داخرون، اور تم صرف زندہ نہیں ہوگے بلکہ ذلیل بھی ہوگے، کیونکہ تم نے اس کا انکار کیا تھا. فانما هي زجرۃ واحدۃ فاذا هم ينظرون، یہ ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، اور پھر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہے جزا کا دن، ہم تو اس کا انکار کرتے تھے. هذا یوم الفصل الذی، اللہ پھر کہے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. یہ رکوع